ہم جس صدی سے گزر کر آئے ہیں، بولنے کے اوپر ہم دوبارہ جو ہے آتے ہیں حدود میں پھر واپس سے. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بولنا تک جو ہے اس کے 3 سٹیپس جو ہے وہ ہیں. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر مشاہدے کی ایک بہترین صلاحیت کا اجاگر ہونا ضروری ہے. جی، اگر آپ مشاہدہ نہیں کرتے ہیں تو آپ منظر کو بیان کرنے سے قاصر رہ جائیں گے. گفتگو صرف جملہ نہیں ہوتی، بیان جو ہوتا ہے وہ ایک جملہ نہیں ہوتا. سولو لکھے شیکسپیئر نے سولو لکھی کے انداز میں لکھا ہے. اور سولو لکھی کیا ہوتی ہے؟ سولو مینز اکیلا، خود، لکھی انفارمیشن، بات. ٹھیک ہے سر؟ اس کے اندر سارے پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں شیکسپیئر کے کام کو، تو اتنے زیادہ کریکٹرز نہیں آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آتے. کریکٹرز کے ڈائلاگز جو ہے وہ نہیں ہیں، ایک خود کلامی ہے جو چل رہی ہے، ایک سولو لکھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مشاہدہ اگر صحیح نہیں ہے اور آپ چیزوں کی جزیات اور ان کی تفصیلات کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اچھا بیان نہیں کر پائیں گے. آپ نے جب یہ سائیکل توڑا اور صرف بولو کے اوپر آ گئے تو وہ بولو وہ ہے جس کے متعلق ایک شعر مجھے یاد آیا کہ واہ حسرتا کہ کتنے سخن ہائے گفتنی، وائے حسرتا کہ کتنے سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. تو آپ کا بولنا فساد برپا کر دیتا ہے اگر آپ اس کے نیچرل فطری سٹرکچر کو، اس کے سائیکل کو توڑتے ہیں. اور گفتگو یا جملہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس پورے ماحول کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹنا ہوتا ہے. کہیں بے شک وہ ایک ہی جملہ، جی، لیکن آپ کے مشاہدے کو اس ماحول کے اثرات کو اپنے اندر جذب جو ہے کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بولنے والے ہیں وہ ایک بعض اوقات ایک لمبا سا پاز لیتے ہیں، اور وہ پاز وہ میریکل ہوتا ہے. اور اگر ہر وقت ہلاتے ہی رہیں گے تو ہوگا کیا؟ یہی طاقت زائل ہو رہی ہوگی. تو یہ جو بے تکان بولنا ہے، یہ آپ اپنے بیان کی جو تاثیر ہے، طاقت تو وہ ہے، وہ کھونا شروع کر دیتے ہیں. بولنا زیادہ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے دانش کی تعریف کرتے ہوئے تو کمال ہی کر دیا. اس نے کہا کہ جناب یہ جان لینا کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کب بولنا ہے، یہی دانش ہے. ہم جس صدی میں سے ہو کر گزرے ہیں، کیونکہ بولنے میں نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ مکالمہ ہے. سولو لکھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک خود کلامی ہے کہ آپ اپنے اس میں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو پھر جو ہے وہ مکالمہ ہے، اور مکالمے میں ایک دوسرا انسان ہے ہمارے پاس. پچھلے 100-150 سال میں فلسفے کے اندر اور انسانی فکر میں نقد بہت رہا ہے، تنقید رہی ہے. ٹھیک ہے؟
آپ کو بھی یونیورسٹیز میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اب انسان جو جدید آج کی جو فکر ہے اس میں وہ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ایک اور چیز کا ایڈیشن کر بیٹھا ہے جو کہ خالصتاً ایک صوفی روایت ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ صرف کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، ایک پیرلل تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو آج سے پہلے ہم کیونکہ اس تنقید کے اوپر چل رہے تھے تو ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو رد کرتے تھے، اور نقد کے مکالمے کے اندر ہمیشہ مناظرے ہوتے تھے، اور مناظروں کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی تھی۔ اب جو جدید انسان ہے یا جو ماڈرن مین ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر یا رد کرنے کے اوپر نہیں ہے۔ پیرلل تھنکنگ یہی ہوتی ہے کہ میرے سامنے موجود شخص مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس چیز کو میں نے ایکسپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے بغیر قبول اپنے پاس کس طرح سے جو ہے وہ رکھنا ہے، تاکہ ہوگا اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ کہ آپ کے پاس اس سے پہلے اپنی انا کا اور اپنا ایک من مانا فریم ورک رہتا ہے جی۔ لیکن اس جدید صورتحال میں جب آپ اپنے آپ کو پیرلل تھنکنگ کے اوپر لاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک واسٹ ہورائزن ہے علم کا، جو آپ کو کسی صائب نتیجے کے اوپر لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تو مجھے بھی نیند آ جائے گی اتنی خوش گفتگو کرنے کے بعد۔ یہ یقین مانیے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ حدود ہیں، اس کے اندر آپ نے گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے، اور میں بھی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ان حدود کے اندر ہوں۔ پتہ نہیں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن ہم کیونکہ مسلمان بیٹھے ہیں اور مسلمان کا مکالمہ اور مسلمان کی گفتگو کیا ہوتی ہے تو اس میں تو صاف صاف بات کہہ رہو، قول سدیدہ، ٹرانسپیرنٹ بات کرو۔ جھوٹ ہمیشہ چکنا چپٹا ہوتا ہے، سچ تو ہمیشہ سادہ ہوتا ہے جی۔ ایسے جملے نہ کہو جو لوگوں کے اندر مغالطے کا باعث بنے۔ یہ ذو معنی جو جملے ہیں ان کا اطلاق اب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب لوگوں کو صرف ایک ہی معنی پتا ہے۔ یعنی وہ بہت خوبصورت تھے، وہ زبان کا ایک زیب ہے جی، یہ مہارت ہے، بلاغت ہے کہ آپ نے ذو معنی جو ہے وہ کہہ دیا جی، گفتگو کا ایک حسن ہے۔ لیکن اب یہ حسن اگر آج کے جدید دور میں بھی اہل علم اس کو جاری رکھتے ہیں تو وہ نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ جو سننے والا ریسیور ہے اس کو ایک ہی معنی آتا ہے، اور وہ فنون لطیفہ کو بھی گندا لطیفہ سمجھتا ہے۔ حدود سے باہر جانا پڑ گیا مجھے۔